السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف وکلا تحریک زور پکڑ گئی ہے۔ آج ملک بھر میں وکلا کی ہڑتال ہے اور سپریم کورٹ کے اندر وکلا کنونشن، سپریم کورٹ کے باہر وکلا کا دھرنا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کے اندر سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور یہ تحریک جو ہے، یہ تحریک اٹھی تھی ایک چیف جسٹس کی نا سے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ، جن کو 4 بار مسلسل نظر انداز کرنے کے بعد کہا گیا کہ آپ ایڈ ہاک کی بنیاد پر، ایڈ ہاک جج کے طور پر 1 سال کے لیے سپریم کورٹ آ جائیں، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حلف برداری کی تقریب، پورا ارینجمنٹ تھا، مہمان طلب کو مدعو کیا گیا تھا، سارا کچھ تھا، تاریخ آ گئی تھی، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، دعوت نامے جاری کر دیے گئے تھے، مگر انکار کر دیا تھا 10 اگست کو اپنا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایڈ ہاک جج کے طور پر حلف اٹھانے سے۔ تو اس کے بعد وہ نہیں گئے حلف اٹھانے بھی، انہوں نے کئی خطوط لکھے اور یہ مسلسل نظر انداز کیے جانے اور بار کے اندر بے چینی جو پیدا ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جوڈیشری میں ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس وقار سیٹھ صاحب مرحوم، ان کو نظر انداز کیا گیا تھا، جونیئر جج صاحب کو لایا گیا تھا۔ آج جو اجلاس چل رہا ہے، جس اجلاس کی وجہ سے آج اسٹرائک کی کال دی تھی، دھرنے کی کال دی تھی، وکلا کنونشن ہوا تھا، اور اس وکلا کنونشن کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ ہے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب کا استعفیٰ، اور اس کا اعلان ہے وہ جج صاحبان جنہوں نے پلاٹس لیے ہیں ان کے خلاف ریفرنسز، یا وہ جج صاحبان جن کے کنڈکٹ پر بارز کو اعتراض ہے یا بارز کے خیال میں جن کا کنڈکٹ مشکوک ہے، ان کے خلاف پاکستان کے وکلا برادری نے، پاکستان وکلا کنونشن نے اعلان کیا ہے۔ کراچی میں بھی اعلان کیا تھا اور آج یہاں پر اسلام آباد میں بھی اعلان ہوا ہے ان کے خلاف ریفرنسز دائر کرنے کا اور تحریک کو مزید آگے بڑھانے کا۔ اور اب اگلا مرحلہ جو تحریک کا ہوگا، کراچی سے تحریک شروع ہوئی تھی، 21 اگست کو کراچی میں کنونشن ہوا تھا، اس کے 2 دن بعد اس ملتان میں ہوا۔ آج 9 اگست کو یہ جو سپریم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، ایک جج صاحبہ جو ہے لاہور سے جن کو ایلیویٹ کرنا ہے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، ان کے لیے اجلاس تھا۔ تو اس اجلاس کے دن ہی خاص طور پر، کیونکہ جونیئر وکلا کو اوپر لے جانے اور سینئر کو نظر انداز کرنے کے خلاف بنیادی طور پر یہ تحریک اٹھی ہے، تو اسی دن ہی وکلا نے آج کنونشن اور کنونشن کے ساتھ اسٹرائک اور اسٹرائک کے ساتھ دھرنے کا اعلان کیا تھا۔ اور اسلام آباد میں سپریم کورٹ سے جو اطلاعات ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کم مواقع ہیں کہ جج صاحبان عدالتوں کے اندر نہ جا سکے ہوں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اسٹرائک ہوتی ہے اور اسٹرائک کے بعد اپنا جج صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں، وکیل نہیں آتے، یا آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم اسٹرائک پہ ہیں تو ہم آج اپنی ہیئرنگز پہ نہیں آئیں گے، مقدموں کی پیروی نہیں کریں گے۔ عموماً اس طرح ہوتا ہے۔ تو آج یہ ہوا ہے جو اطلاعات ہے اسلام آباد سے کہ وہاں پر بھاری پولیس کی نفری، سیکورٹی، جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں، پولیس ہو گئی، رینجرز ہو گئے، دوسرے ان کے جتھے وہاں پر تعینات ہیں، وکلا ہی وکلا ہیں اور عدالتوں میں تالے ہیں۔ یہ معاملہ اسلام آباد سے لے کے میرے گاؤں جو ہی کی سول عدالت تک اسی طرح ہی چل رہا ہے کہ بھئی پاکستان بھر میں وکلا کی اسٹرائک۔ تو آج اسلام آباد میں، اس کے بعد 25 اگست کو جو ہے وہ 25 ستمبر کو پشاور میں وکلا کنونشن ہوگا اور اس میں پھر اگلا لائحہ عمل اعلان کریں گے۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ اٹھی ہے جس نقطے پر، جس معاملے سے وہ میں نے گزارش کر دی تھی، تب وہ تھا جسٹس احمد علی شیخ صاحب، چیف جسٹس آف سندھ، ان کو سپریم کورٹ لے جانے سے انکار ہے، ان کو نظر انداز، میرٹ کو نظر انداز کر کے وکلا کے خیال میں وہ جو تقریریں ہوئی ہیں، جو حامد خان نے تقریریں کی ہیں، جو بیرسٹر صلاح الدین نے تقریریں کی ہیں، دوسروں نے تقریریں کی ہیں کہ من پسند ججز جو ہیں وہ سعید چودھری صاحب کے مطابق کہ کوئی عدلیہ کو میں سارا کچھ اپنی حساب سے، یعنی اپنی مرضی کے ججز، اپنی مرضی کے، وہ کسی زمانے میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کو یا اس ہائبرڈ رجیم کو سلیکٹڈ میڈیا چاہیے، سلیکٹڈ عدلیہ چاہیے۔ تو سعید چودھری صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹڈ عدلیہ کی طرف معاملہ جا رہا تھا، جس وجہ سے وکلا نکلے۔ وکلا بھی یہی کہہ رہے ہیں اب کہ بھئی وکلا کنونشنز میں جو سب سے بڑا نقطہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی اپنی مرضی کے جج لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ کو یا پاکستان کی عدلیہ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وکلا جو ہے وہ اٹھے ہیں، وکلا نے تحریک شروع کی ہے۔ تو آج کا جو معاملہ تھا سپریم جوڈیشل کونسل کا، جس میں
جسٹس محترمہ جو ہیں وہ عائشہ ملک صاحبہ، ان کی ایلیویشن کا فیصلہ ہونا تھا، تو اس میں جو جوڈیشل کمیشن کے رکن ہیں، سینئر رکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے انکار کر دیا شامل ہونے سے، بیٹھنے سے، اور وہ یہ کہہ کر انکار کیا کہ کیونکہ عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ ان کے چیمبر میں رہی ہیں، ان کی جونیئر رہی ہیں بطور وکیل، تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا کہ میری جو جونیئر وکیل تھیں وہ اگر جج بننے جا رہی ہیں تو اس میں فیصلے میں میرا کوئی حصہ ہو، انکار یا اقرار کی صورت میں، دونوں صورتوں میں۔ اور طارق مسعود صاحب جو ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب، جن کو سیٹھ وقار صاحب کو نظر انداز کر کے جن کو اوپر لایا گیا تھا، لیکن جج تو پھر میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ جج یہ سمجھ کے اگر لائیں کہ یہ جج جو ہے وہ ہمارے مطابق فیصلے کریں گے، ہماری مرضی سے فیصلے کریں گے، جس غلط فہمی میں نواز شریف صاحب کے لیے کہا جاتا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے تھے ثاقب نثار کے متعلق، وہ غیر ایک نیگیٹو کیریکٹر رہے ثاقب نثار صاحب کا، اب تو سامنے آ گیا نا، اب افتخار چودھری، ثاقب نثار صاحب اور اس طرح کے جج، اور یہ جو تحریک اٹھی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کے خلاف، اس طرح کی یہ تحریک ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کے خلاف، اور وہ تو جج تو بہرحال پھر جب آتا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے تو پھر ان کا کنڈکٹ، جو جج ہوتے ہیں واقعتاً جج ہوتے ہیں اندر سے، تو وہ تو پھر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ پھر جج بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جج وہ طارق مسعود صاحب کے متعلق بھی سمجھا گیا تھا کہ وہ بھی آئیں گے تو کچھ اپنی مرضی کے معاملات کریں گے، لیکن انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے معاملے میں وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں تھے، جو پٹیشن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی، ان کو جس طرح ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا، ریفرنس میں پھر انہوں نے معاملہ ریفرنس تو ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ایف بی آر کو تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے خلاف سپریم کورٹ نے، تو جس کے خلاف اپنا پٹیشن ریویو پٹیشن دائر کی تھی جسٹس قاضی فائز صاحب نے، تو اس میں یہ ان کے حق میں رہے تھے، یعنی ان کی پٹیشن کے حق میں رہے تھے، تو اس میں بھی حیرت ہوئی تھی لانے والوں کو کہ یار یہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے تحریک میں، اب یہ تحریک جا رہی ہے آگے، اور یہ رکے گی اب نہیں، کیونکہ وکلا کی اس طرح کی تحریکیں جو ہوتی ہیں وہ اب اس میں صحافی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو بل ہے، اس بل کی وجہ سے کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ گئے تھے آفریدی صاحب، لطیف آفریدی صاحب، وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، اسلام آباد پریس کلب میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی صحافی تنظیموں کے ساتھ۔ آج ناصر زیدی صاحب صحافتی، یعنی کہ جو پی ایف یو جے اور دیگر صحافتی تنظیمیں، ان کے عہدیداران وکلا کنونشن میں بیٹھے ہوئے، تو جب بھی اس طرح کی جو رجیمز ہوتی ہیں جس میں عدلیہ خطرے میں ہوتی ہے، جس میں صحافت خطرے میں ہوتی ہے، جس میں جمہوری آزادیاں تو خیر اب پاکستان میں اس طرح کی رہی نہیں، میڈیا کی آزادیاں اس طرح کی رہی نہیں، تو جب اس طرح کی رجیمز ہوتی ہیں، اس طرح کی حکومتیں ہوتی ہیں، تو پھر جو تحریکیں اٹھا کرتی ہیں، آغاز ان کا وکلا سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ وکلا جمہوری جو تحریکیں ہوتی ہیں اس کا سرخیل ہوتے ہیں، ان کا جو کیا ہوتا ہے صف اول بنا کہ وہ ہوتے ہیں جد و جہد میں، سپاہی ہوتے ہیں اس تحریک کے، اس جد و جہد کے کارکن ہوتے ہیں، تو وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اولین دستے جن کو کہا جائے وکلا وہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز، پھر ایک جو ویکیوم ہوتا ہے نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وکلا نے یہ معاملہ شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ صرف چیف جسٹس صاحب کے اوپر معاملہ نہیں رہ رہا کہ اگر یہ صرف یہ کہا جائے کہ صرف چیف جسٹس گلزار صاحب کے خلاف ہے یہ، اس میں پچھلے دنوں ایک کنٹروورسی آئی، کافی سارے جج صاحبان کے نام آئے کہ کسی کے محترم جج صاحب نے 1 پلاٹ لیا، کسی نے 2 لیے، کسی نے 3 لیے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، تو وہ متی اللہ جہاں صاحب روزانہ کی بنیاد پہ سارا ڈیٹا لا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کس جج صاحب نے کتنے لیے، تو ان جج صاحبان کے خلاف بھی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور میں جو پہلے گزارش کر چکا ہوا تھا، جب یہ معاملہ ہوا تھا چیف جسٹس احمد علی شیخ صاحب نے انکار کیا تھا، تو ان کے انکار کے بعد، یعنی جب ان کو دوسری بار نظر انداز کیا گیا تھا 13 جولائی کو جو ہوا تھا، اجلاس بلایا گیا تھا جج صاحب کی ایک سندھ سے ایک جج صاحب کی ایلیویشن کے لیے، تو اس کا کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا ایجنڈا پہلے دیا جاتا ہے کہ کس نقطے پر ہو رہا ہے، تو اس میں جسٹس احمد علی شیخ صاحب کو کا رائٹ تھا بطور سینئر جج ان کے ایلیویشن کا، لیکن ان کو نظر انداز کر کے ایک اور جج صاحب کو لے کر جانا مقصود تھا، محمد علی مظہر صاحب، تو وہ 13 جولائی کو پھر وکلا نے اسٹرائک کیا تھا، اور اندر ٹھیک ٹھاک کمیشن کے اندر ٹھیک ٹھاک اختلاف پیدا ہوا تھا، جس وجہ سے وہ ڈیفر ہو گیا تھا۔ پھر 28 جولائی کو اجلاس ہوا، 28 جولائی کو ان کا فیصلہ کر دیا گیا تھا محمد علی مظہر صاحب کا، اس کے بعد 10 اگست کو فیصلہ ہوا تو ایک اور جج صاحب کو اوپر لے جایا گیا۔ تو اسی طرح یہ جو مسلسل نظر انداز جو کیا جا رہا تھا چیف جسٹس صاحب کو، تو اس کے خلاف وکلا کے اندر جو ریزنٹمنٹ تھی، وہ جو میں نے کہا نا کہ ان کی نہ، کیونکہ فائنلی 10 اگست کو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ جو 10 اگست کا اجلاس تھا، 10 اگست کے اجلاس میں انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ایڈ ہاک
یعنی 10 اگست کا اجلاس، میں پہلے غلطی کر گیا تو دوبارہ، کہ 10 اگست کا اجلاس جو تھا اس میں فیصلہ، اس کا ایجنڈا تھا چیف جسٹس ہند ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب کو بطور ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ میں تقرری ان کی فیصلہ کر لیا گیا تھا، اور فیصلہ کیا گیا تھا ان کے حق میں، یعنی کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو جائیں گے، نہیں چاہیں، اگر نہیں جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے۔ 5 اور 4 سے فیصلہ آیا، اس کے باوجود نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، کیونکہ فروغ نسیم صاحب، اٹارنی جنرل صاحب اور کچھ خاص طبقات وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ چیف جسٹس سندھ میں رہیں احمد علی شیخ صاحب، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہیں، لہذا انہوں نے درمیانہ وہ نکالا تھا کہ ایک جگاڑ نکالا تھا کہ ان کو چیف جسٹس بھی ان کی جائے اور جج بھی نہ رہیں، لہذا ایڈ ہاک جج کے طور پہ 1 سال کے لیے آئے سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد ایڈ ہاک جج نہ جوڈیشل کونسل میں وہ بیٹھیں گے نہ کسی اور معاملے میں، لہذا مقدمے سن کے نکل جائیں گے، تو ان کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا ان کو ہٹانے کا۔ جج کو اس طرح تو ہٹایا نہیں جا سکتا، یا تو ان کا کنڈکٹ کا ایشو ہو، کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا معاملہ جا رہا ہو تو اس کے بعد ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، ادروائز تو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو ایک جگاڑ لگایا گیا تھا شریف الدین پیرزادہ ثانی اور ان کی ٹیم کی طرف سے، تو بہرحال جو جگاڑ نہیں چل سکا تھا، اور 10 اگست کو انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد جو تحریک ہے وکلاء کی، اس نے پکڑا ہے زور۔ وہ انکار جو تھا نا، ایک انکار تھا افتخار چودھری صاحب کا، اس انکار سے تو خیر یہ نکلا کہ مشرف کے خلاف تحریک جو اٹھی تھی، وہ تحریک اتنی طاقتور ہوئی کہ مشرف کو جانا پڑا، باوجود اس کے کہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، باوجود اس کے کہ دھماکوں میں پتہ نہیں کتنے وکیل، کتنے پولیٹیکل ورکر شہید کر دیے گئے تھے، لیکن مشرف کے پاؤں اکھڑ چکے تھے تو مشرف نہیں رہ سکے تھے۔ اس کے بعد افتخار چودھری صاحب نے جو کیا وہ بھی تاریخ ہے کہ وہ ایک اچھا نام بنے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر کسی کو راس نہیں آتی عزت، تو ان کو نہیں آ سکی تھی، تو بہرحال وہ تحریک اٹھی تھی۔ اب یہ تحریک اٹھی ہے، یہ ان کی نا سے اٹھی ہے، احمد علی شیخ صاحب کی نا سے، اور یہ تحریک اب آگے بڑھ رہی ہے۔ اب اس میں مطالبہ ہے چیف جسٹس کے استعفے کا، اور سپریم کورٹ میں عدلیہ میں سینیورٹی کو بنیاد بنا کر ججز کو پروموٹ کرنے کا، ججز کو ایلیویٹ کرنے کا۔ تو یہ ظاہر ہے ایک بندہ اگر جج بنتا ہے، جب ہائی کورٹ کا جو جج بن جاتا ہے اور ہائی کورٹ میں جو اتنا عرصہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر دوبارہ کوئی نیا میرٹ ڈھونڈنا، مجھے خط یاد پڑ آ رہا ہے ان کا اٹارنی جنرل صاحب کا جو آخری خط انہوں نے لکھا تھا وکلاء برادری کو، میرا خیال ہے اٹارنی جنرل صاحب کا وہ خط انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تمام بارس نے۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ آپ آ کر ہمیں کرائٹیریا بناتے ہیں بیٹھ کر ججز کی ایلیویشن کے متعلق۔ پھر انہوں نے 8-10 کرائٹیریا بھی بتائے تھے، اور پھر ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نظر انداز کرنے کے جواز، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو سپریم کورٹ لے جانے کی وجہ بتائی کہ جناب دیکھیں آج ہی انڈیا میں جو ہے وہ 3 جج صاحبان جو ہیں، وہ خواتین جج صاحبائیں جو ہیں وہ ایلیویٹ ہوئی ہیں، اور وہ جونیئر تھیں، ان کے سینئرز کی جگہ، سینئرز کے بجائے ان کو ایلیویٹ کیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے پاس تو سپریم کورٹ میں کوئی خاتون جج نہیں ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کو لے کر آئیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنے سے انکار کیا کہ وہ ان کی جونیئر رہ چکی ہیں۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جونیئر جب اوپر جائیں گی تو پھر وہ جو 3 سمجھتے ہیں کہ باقی 17 ان کے مطابق چلیں گے، یعنی باقی 14، تو پھر یہ ایکویشن ان کی نہیں بن سکے گی۔ ابھی 3 اور 16 کی ایکویشن چل رہی ہے، سپریم کورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ 3 ایک طرف ہیں، 16 ایک طرف ہیں، تو پھر یہ جائیں گی تو 17 کے 17 پورے ہو جائیں گے۔ تو بھی کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اور 14، یعنی 3 ایک طرف ہوں گے، 14 ایک طرف ہوں گے۔ وہ جو خاص مقدمے آتے ہیں، وہ ہر خاص مقدمہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کسی کے خلاف صرف 3 ججز کے پاس چلا جاتا ہے، اور باقی جج صاحبان کی عدالتوں میں نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہیں عائشہ ملک صاحب اگر اوپر جائیں گی تو قاضی فائز عیسیٰ کی شاگرد ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ بھی ان 3 کے ساتھ نہ ملے، ادھر 13 کے ساتھ مل کر 14 بن جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔